اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شرک، اللہ کے سوا کسی اور ہستی کو اس کی عبادت کے لائق سمجھنا، اس کو سجدہ کرنا، اس کے احکامات کو ماننا جو اللہ کے احکامات کے منافی ہے۔ اللہ نے کسی اور کی عبادت کرنے کی واضح طور پر ممانعت فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے لا تعبدوا الا ایاہ، کہ تم نہ عبادت کرو مگر صرف اسی کی۔ اہل ایمان اقرار کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ہمسر ٹھہرایا تھا، وہ آگ میں داخل کیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کی کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہو، وہ جہنم میں جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہی عبادت کے لائق ہوں کہ صرف مجھے ہی سے ڈرا جائے، لہٰذا میرے ساتھ کسی اور الہ کو شریک نہ کیا جائے، اور جو میرے ساتھ کسی دوسرے الہ کو شریک کرنے سے بچے ڈرے گا، میں قدرت رکھتا ہوں کہ ایسے شخص کی مغفرت کروں جو مجھ سے ہی ڈرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں تمام شرکا میں حصہ پانے کا خواہش مند ہونے کے لحاظ سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ جو شخص کسی عمل میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لیتا ہے تو میں نہ صرف اس سے بلکہ اس کے شرک سے بھی لا تعلق ہو جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، کہ اے اللہ میری نفس کو اس کا تقوی عطا کر اور اس کو پاک رکھ، تو ہی اس کو بہترین پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے۔